بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اور تبلیغ کا کام تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی مشترکہ جدوجہد کا نام ہے، اور دین اسلام میں اس کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی جیسی ہے۔ اس مبارک عمل کے ذریعے خدائی کے اندر اور باقی معاشرے میں دین زندہ ہوتا ہے، اور کفر اور شرک اور بدعات و معاصی کا سیلاب نہ صرف رکتا ہے بلکہ جدوجہد کے بقدر صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہوتا جاتا ہے۔ فتنہ فساد کے اس نازک ترین دور میں جب کہ ہر طرف مادہ کا بھوت سوار ہے اور معاشی کا بازار گرم ہے، یہ مبارک عمل خدا حی القیوم نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے نہ صرف زندہ فرمایا بلکہ ترقی اور بلندی کی اس درخشاں معراج تک پہنچایا کہ خیر القرون کی ایک زندہ اور واضح تصویر چشم حقیقت میں ہمارے سامنے ہے۔ اگرچہ تبلیغی جماعت کے اکابرین کی کوشش ہے کہ دعوتی کام طباعتی لائن کی بجائے زیادہ تر عملی رسا سے ہو، تاکہ ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کی مشابہت اختیار کرے۔ نیز یہ اکابر تبلیغی کام کے اصول و ہدایات کو اس لیے بھی شائع کرنے سے منع کرتے ہیں کہ اس کام کے اصول و ہدایات کی حیثیت آسمانی وحی کی طرح نہیں ہے، بلکہ ناقابل تبدیل تنسیخ، بلکہ یہ اصول کام کے ترتیب کے طور پر انسانی سوچ و بچار کا نتیجہ ہیں، جو کہ حالات اور تقاضے بدلنے کے ساتھ ساتھ صورتحال کے مطابق بدل سکتے ہیں۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ تاریخ کی صورت میں اٹھنے والا ہر عمل ابتداً انتہائی محدود اور سادہ ہوتا ہے، مگر جوں جوں اس کا دائرہ کار وسیع تر ہوتا جاتا ہے اور مختلف خیال لوگوں کی کثیر تعداد ساتھ منسلک ہوتی جاتی ہے، اس قدر نئے تجربے سامنے آتے ہیں کہ کام کو سنبھالنے کے لیے نت نئے طریقے اپنانے پڑتے ہیں۔ چنانچہ تبلیغی جماعت کی صورت میں دعوت تبلیغ کا کام اب الحمدللہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اب افراد تک مؤثر بات پہنچانے کے لیے دعوت تبلیغ کے اصول ہدایات زبانی اور عملی طور پر سمجھانے کے ساتھ ساتھ طباعتی کام کی اہمیت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، دعوت تبلیغ کا کام بنیادی طور پر 6 اصول کے دائرہ کے اندر رہتا ہے، جن کو 6 نمبر کہتے ہیں، 6 صفات کہتے ہیں۔ یہ 6 صفات پورا دین نہیں ہے، مگر اگر ان کے اوپر عمل کر لیا جائے تو پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان میں پہلی صفت کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک ہی معبود حقیقی ہے اور وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے۔ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے اور موت دینے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے اور ذلت سے بچانے والا ہے، اور ہر چیز اس کے دستے قدرت کے اندر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چیزوں سے اپنا غلط یقین ہٹا لیں اور اپنے دلوں میں خدا پاک کی ذات اور صفات پر کامل یقین پیدا کر لیں۔ اس کلمہ کے فضائل بہت سے ہیں، بعض ان میں سے یہ ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کنجیاں ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پوچھا گیا کلمہ کے اخلاص کی کیا علامت ہے؟ فرمایا کہ یہ کلمہ اسے حرام کاموں سے روک دے۔ اس کلمہ کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی یقین کر لیں کہ ساری کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر چلنے میں ہے، اور سارے راستے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے تباہی اور بربادی کی طرف چلتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کے فضائل بہت سے ہیں، ان میں سے بہت سے ہیں۔ ایک اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں، اگر تم اللہ پاک کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ پاک تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے
مگر جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا جس نے میری تابعداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق